لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، کہیں ہماری لڑکی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ دو دوستوں کی کہانی ہے جو گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے تھے چھت کے اوپر۔ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی۔ جو گھر کا لڑکا تھا اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا ہوا بہت تیز ہے، چھت پہ تار پہ کپڑے سوکھ رہے ہیں، ان کو اتار دے، یہ نہ ہو کپڑے اڑ کے دور چلے جائیں۔ وہ لڑکا اٹھا ہے، کپڑے اتار رہا ہے تار سے۔ تو دوست پڑھنے آیا تھا اس کے گھر میں، اس نے سوچا کہ میں دوست کی مدد کرتا ہوں۔ وہ اٹھتا ہے اور تار پہ جو کپڑے ان کو ہاتھ لگانا ہی لگتا ہے، اس کا دوست فوراً منع کر دیتا ہے، خبردار کپڑوں کو ہاتھ مت لگانا۔ بڑا پریشان ہو گیا کہ دوست نے بڑے غصے میں کہا ہے۔ وہ کہتا ہے، دوست آخر کیا بات ہے، تم اتنا ناراض کیوں ہو گئے؟ وہ کہتا ہے، دیکھو یہ کپڑے میرے اور یہ کپڑے میری ماں کے اور میری بہن کے ہیں، میں نہیں چاہتا کوئی غیر محرم ان کو ہاتھ لگائے۔ وہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں بھی لڑکے اپنی ماں بہن کی عزت کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ لو جی، کپڑے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے، اب دونوں پڑھنے لگ پڑے۔ ہر روز پڑھائی کرتے، ایسے ایگزام ہو گئے، ایگزام کے بعد چھٹیاں ہو گئی، یہ اپنے اپنے کام میں بیزی ہیں، کبھی ملتے کبھی نہ ملتے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر پہ ہے دوست، مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نامی شخص فوت ہو گیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، آخر یہ جو نام لیا جا رہا ہے میرے دوست کا ہے۔ گھر سے باہر نکلتا ہے، اعلان دوبارہ سنے، جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا، یہ اعلان دوبارہ غور سے سنتا ہے تو واقعی جو نام لیا جاتا ہے اس کے دوست کا تھا۔ یہ وہاں سے بھاگا بھاگا اپنے دوست پر پہنچتا ہے۔ وہ جوان ہے، میری عمر کا ہے، کنوارا ہے، ہٹا کٹا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ جب گھر کے باہر پہنچا اپنے دوست کے، تو بہت سے لوگ جمع تھے اور پولیس کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ اب تو فکر لگ گئی، پولیس کھڑی ہے یعنی مرڈر کیس ہو گیا۔ کسی سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ اس کی نا 2-3 دن پرانی لاش گھر سے نکلی ہے۔ وہ کہا گھر میں 2-3 دن پہلے مر چکا تھا۔ پھر پوچھتا ہے واقعہ کسی سے کیا ہوا کیا ہوا؟ کرتے کراتے اس کو ایک بندہ ملتا ہے، وہ اس کو پوری تفصیل بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی جو بہن ہے نا، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بڑی باحیا اور پردہ دار لڑکی تھی۔ وہ جب یہاں سے جاتی تھی وہ برقعے میں رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں کوئی لڑکا اسے پسند کرتا تھا، لڑکی بھی پسند کرنے لگ پڑی، دونوں میں پیار بڑھ گیا، نزدیکیاں ہونے لگی۔ تو لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ فلاں فلاں لڑکا ہے، میں اسے پیار کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ ایک بار اس کے ماں باپ سے مل لیں، تاکہ اگر آپ کو پسند ہے تو کارروائی شروع کرے آگے۔ تو لڑکی کے ماں باپ ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی اچھی ہے، اس نے ہمیں بتا دیا، تو چلو جو لڑکا بتایا اس کے ماں باپ سے مل کے دیکھتے ہیں کیسے لوگ ہیں۔ ماں باپ سے ملتے ہیں۔ ادھر جو بھائی ہے نا لڑکی کا، وہ اپنی بہن کی بہت فکر کرتا تھا، اس نے اپنے طور پہ سارا پتہ کرا لیا۔ لڑکا اچھا لڑکا نہیں تھا، آوارہ لڑکا تھا، اس کا اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا۔ اس نے ماں باپ کو بتایا، پر ماں باپ نے پھر بھی سوچا کہ اس کے ماں باپ سے ملے لڑکے کے ماں باپ سے ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ ماں باپ بھی اتنے کوئی نا اخلاق والے بندے نہیں ہیں، اور وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹا تو کوئی اور رشتہ دیکھ لیں گے تمہارے لیے، یہ لڑکا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب لڑکی ضد پہ آ گئی، نہیں میں تو اس سے پیار کرتی ہوں، اس سے شادی کروں گی۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا، لڑکی کچھ تو سمجھی لیکن اس نے دل میں بات رکھی۔ اب سلسلہ چلتا رہا، اور لڑکی کو دکھ ایک بات کا تھا کہ سارا جون سا نا جو بھائی ہے اس نے ماں باپ کے کان بھرے ہیں، اصل ان کا پیار کا دشمن ان کا بھائی ہے، وہی راستے کا روڑا ہے، وہی راستے کا کانٹا ہے، اس کو نکالنا کس طریقے سے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ایک شادی آتی رشتہ داروں میں، ماں باپ کہتے ہیں ہم شادی پہ جا رہے ہیں، ساتھ بھائی بھی جا رہا تھا ان کا بیٹا۔ تو جو ان کی لڑکی ہے نا، وہ کہتی ہے میرے تو ایگزام ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے، میں تو اپنی پڑھائی میں حرج نہیں کر سکتی، میں نہیں جا سکتی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ جب بھائی نے دیکھا کہ بہن نہیں جا رہی تو وہ کہتا ہے میں بھی نہیں جاؤں گا، اگر گھر میں میری بہن اکیلی ہے، اس کو میں چھوڑ کے جاؤں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہن نے کہا میری جو کزن ہے فلانی، وہ دوست ہیں، وہ سب آ جائیں گی، ہم اکٹھی بیٹھ کے یہاں پہ گروپ بنا کے پڑھائی کریں گے، آپ فکر نہ کریں، 2 دن کی تو بات ہے۔ لڑکے کے ماں باپ تو مان جاتے ہیں، پر لڑکا نہیں مانتا، اسے اپنی بہن پہ یقین نہیں تھا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا، جو پسند کرتی تھی لڑکے کو، آخر ماں باپ چلے گئے شادی پہ، بہن بھائی گھر پہ رہ گئے۔ اب بہن کو بڑا غصہ تھا کہ یہ بھائی ہے، یہ میرے راستے کا کانٹا بن رہا ہے، اچھا بلا پلان بنا تھا، اس تاریخ کو ماں باپ جائیں گے، اس کو پہلے پتا تھا، اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو کہہ رکھا تھا کہ اس رات کو ہم لوگ گھر سے بھاگ جائیں گے۔
اب وہ بڑی پریشان کہ بھائی گھر میں پہرے دار کی طرح بیٹھا ہے، بھائی کو راستے سے کیسے ہٹائیں۔ اس نے بتایا اپنے عاشق کو ایسے تو بھائی گھر پہ ہے۔ وہ کہتا ہے دیس کو آج جان چھڑا، یہ بار بار ہمارے راستے میں روڑا بنتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اپنے بھائی کو زہر دیتی ہے کسی چیز میں ملا کے۔ بھائی جب کھانا کھاتا ہے اس کے بعد بھائی کے منہ سے جھاگ نکلتی ہیں اور بھائی وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بہن تسلی کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ بھائی مر گیا، پیار میں اتنی اندھی تھی کہ بھائی مر گیا۔ پھر وہاں سے اپنے عاشق کو فون کیا، وہ گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اب اس نے گھر کا جو دروازہ باہر کا وہ باہر سے کنڈی لگا دی اور چلی گئی۔ اب ایک دن لاش پڑی رہی ہے، پورا دن رات لاش پڑی رہی وہاں پہ، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگلے دن نا ان کی ہمسائی تھی، اس کو معلوم تھا کہ یہ گھر والے گھر نہیں ہے، ان کی بیٹی اور بیٹا گھر پہ ہیں۔ وہ کہہ گئی تھی ان کی ماں کہ میرے بچے گھر پہ ہیں، ان کا دھیان رکھنا۔ وہ اپنے چھوٹے بچے کو بھیجتی ہے کہ جاؤ ان کے گھر کھانا دے کے آؤ۔ وہ وہاں پہ آتا ہے، چھوٹا بچہ تھا، دھیان نہیں دیتا کہ کنڈی باہر سے لگ رہی ہے۔ بیل بجاتا ہے، ڈور بجاتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا۔ آدھا پونا گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں جی وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے اتنی بیل بجائی ہے۔ اس کی ماں کو شک ہوا، اس نے فون کیا اس لڑکے کی ماں کو، اسے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتی کیوں نہیں کوئی نہیں ہے، بیٹا بھی گھر پہ ہے، بیٹی بھی گھر پہ ہے۔ کہتے میں نے میرا بچہ گیا تھا کھانا لے کے، دروازہ بجا بجا کے آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ کہتا اچھا۔ وہ کہتی ہے مجھ کو شک ہو رہا ہے، تو ایک بار جا کے چیک تو کر۔ وہ عورت جاتی ہے، ہمسائی جاتی ہے اس گھر میں، جب دیکھتی ہے کنڈی تو باہر سے لگی ہوئی ہے، کنڈی کھول کے اندر جاتی ہے تو جب کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ وہاں پہ اس کی لاش پڑی ہے اور بدبو سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور لاش سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، تھوڑی دیر میں پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ جب محلہ اکٹھا ہوا تو یہ سارا واقعہ دیکھا انہوں نے پھر جب دیکھا کہ گھر میں تو لڑکا اکیلا ہے، اس کی بہن کہاں گئی؟ اب بہن گھر پہ نہیں ہے۔ اب اس کا موبائل نمبر ٹریسا اور اس کے نمبر پہ کہاں کہاں سے کال آ رہی جا رہی تھی وہ ٹریسا۔ لو جی 2-3 دن میں فون بھی کر دیا ان کو، لڑکے کے ماں باپ کو، وہ بھی آ گئے۔ اب 2-3 دن میں پولیس نے کارروائی کی ہے، کیونکہ آج کل تو موبائل نمبر سے فوراً ٹریس لیتے ہیں، اور لڑکا لڑکی بھاگ کے کہاں گئے تھے ان کو اریسٹ کر لی، جا کے اریسٹ کر لیا۔ اب لڑکی بھی جیل میں ہے اور لڑکا بھی جیل میں ہے۔ اور جو پیار کا نشہ ہے نا، جوانی کا، جب نئی نئی جوانی ہوتی ہے نا، یہ 15 سے 20-22 سال کی عمر ہوتی ہے، بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں نا اپنی بیٹیوں سے بیٹوں سے نا دوستی بنا کے رکھیں، ان سے بات شیئر کریں، پوچھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کہیں خودکشی کرنے کا پلان تو نہیں بنا رہے۔ آج کل یونیورسٹی میں بڑا واقعہ پیش آ رہا ہے، کہیں گھر سے بھاگنے کا پلان تو نہیں بنا رہے، کوئی ڈکیتی کا پلان تو نہیں بنا رہے۔ تو اس طرح سے دوستیاں رکھیں۔ اب وہ لڑکی کا جو عشق کا بھوت اترے گا نا، جب اس کو یاد آئے گا کہ میرا وہ حفاظت کرنے والا بھائی تھا، تو اسے بہت پیار کرتا تھا، میں نے کتنا غلط کیا، اس کو وہ بے ہوشی کی دوائی دے دیتی، بے ہوش ہو جاتا، اس کو جان سے مار کے آ گئی۔ کتنی ظالم بہن تھی۔ کہتے ہیں تو عورت کا دل نرم ہوتا ہے، اور بہن کا، اس کو یہی لگ رہا تھا کہ ہمارے راستے کا کانٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور کسی بہن بیٹی کو کہ کسی ماں باپ کو ایسا دن نہ دکھائے کہ ان کی بہن بیٹی جوانی میں رسوا کرے ماں باپ کو۔ کہانی سنانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اللہ حافظ۔